امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کا پروگرام بھی اسی مضمون کا تسلسل ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا قرآن شریف میں ذکر کہاں ہے۔ آج ہم اس مضمون کے ایک اور پہلو کو زیر بحث لائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ سچائی خواہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کے متعلق ہو یا نبوت کے متعلق ہو یا خلافت کے متعلق ہو، تو اس سچائی کو ماننے والے اور اس سچائی کو پانے والے اور اس سچائی کا انکار کرنے والے اور تکذیب کرنے والے، قرآن شریف نے جیسا کہ کہا ہے کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنی اپنی روش اور اپنے اپنے وتیرے کو اختیار کرتا ہے، اس کی ایک شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، اس شکل سے وہ سر منہ بھی انحراف نہیں کرتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ جو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں کہاں پر موجود ہے، تو یہ صرف ایک سوال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا انداز ہے، یہ ایک پورا مزاج ہے جو اس سوال کے اندر ریفلیکٹ ہوتا ہے، اور ایک پورا وہ گروہ ہے جس کا کردار اس میں منعکس ہوتا ہے۔ لہذا یہ سوال اس لحاظ سے تو بہت اہم ہے کہ ہر دو فریق اس میں خوب پہچانے جاتے ہیں کہ سوال کرنے والا جو ہے اس کا مقصد اور منشا کیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے سوال کرنے والوں کی کیٹیگریز بھی بیان فرمائی ہیں۔ یہ ایسی مکمل کتاب ہے کہ جو کسی جگہ پر بھی ادھوری نہیں بات کرتی اور پوری تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے کہ سوال کرنے والے اپنے سوال کے اندر ایک مزاج رکھتے ہیں، ایک کردار رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم نے اس مضمون کو بیان فرمایا اور فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور کیا تو نے اس پر بھی غور کیا جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھلا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس نے کہا کیا تو ایمان نہیں لا چکا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، مگر اس لیے پوچھا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو ایک سوال کرنے والا یہ بھی تھا، اور سوال اتنا بڑا کہ اس سے بڑا اور سوال کیا ہو سکتا ہے کہ مردے کو کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن سوال کرنے والے کی نیت اور اس کے انداز میں کوئی تمسخر نہیں تھا، کوئی سچائی سے بھاگنے کی کوشش نہیں تھی، بلکہ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ کیا تو ایمان نہیں لا چکا اس بات پر کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، تو کہا کہ کیوں نہیں، میں اس بات پر ایمان لا چکا ہوں، صرف سوال کرنے کی غرض یہ ہے لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوال کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے اور کہاں ہے، یہ کرنے والے تو احمدی بھی ہیں، اور ان احمدیوں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی شرارت کر رہے ہیں یا امام مہدی کا انکار کرنے کے لیے کوئی پناہ گاہ تلاش کر رہے ہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے علم اور یقین کو بڑھانا ہے۔
تو وہی مقصد ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیان فرمایا. جو یہ سوال اٹھاتے ہیں وہ بھی ایک چھوٹا سا گروہ ہے مسلمانوں میں سے، کیونکہ شیعہ تمام فرقے امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے اقراری ہیں، منتظر ہیں. اور بعض شیعہ علماء کو تو میں نے یہاں تک کہتے سنا ہے کہ 106 آیات قرآن شریف کی امام مہدی علیہ السلام کے متعلق موجود ہیں. سنی علماء بھی اور سنی فرقے بھی جو خود کو اہل قرآن نہیں کہلاتے، اگرچہ قرآن کو ماننے والے تو سارے ہی ہیں، لیکن وہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس معاملے میں ممتاز کر لیا ہے، ایک گروہ ہے جو حدیث کا انکار کرتا ہے اور حدیثوں کو محض باطل اور لغو خیال کرتا ہے. تو وہ گروہ جو ہے وہ خود کو اہل قرآن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم وہ ہیں جو قرآن سے سارا دین سیکھتے ہیں. تو کل تک اس کا نام چکڑالوی بھی تھا، گزشتہ زمانوں میں بھی مختلف ناموں سے یہ لوگ ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور ہمارے اس زمانے میں غلام احمد پرویز اس کے بڑے علمبردار تھے. اور اس کے بالمقابل بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بالمقابل اہل حدیث جو کہلاتے ہیں انہوں نے حدیثوں کو قرآن کے اوپر ہی حکم بنا لیا اور کہا کہ حدیث کے مطابق قرآن کے اوپر فیصلہ کیا جائے گا. تو یہ دو انتہائیں ہیں کہ ایک انتہا نے حدیثوں کا ہی انکار کر دیا اور دوسری انتہا نے حدیثوں کو قرآن پر قاضی بنا دیا. لیکن جناب جاوید احمد غامدی صاحب نے ایک درمیان کا رستہ نکالا ہے. اس رستے میں غلطی کہاں کھائی ہے، ٹھوکریں کہاں کھائی ہیں، اس کا تو جب ہم غامدی صاحب کے موقف کا تفصیل سے تجزیہ کریں گے تو اس وقت بتائیں گے. فی الحال یہ بتانا مقصود ہے کہ غامدی صاحب دراصل اسی گروہ سے نکل کر آئے ہیں یا اسی کی ایک آف شوٹ ہیں جو مودودی صاحب کا تھا، اور پھر غلام احمد پرویز اور یہ وہ اس طرف چلے گئے ہیں کہ حدیثوں کا بالکل انکار کر دیا ہے. اور جناب غامدی صاحب نے ان حدیثوں پر تنقید کر کے جو امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ہیں ان سے انکار کیا ہے، اور قرآن میں وہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا کوئی ذکر موجود نہیں ملتا ان کو. تو غامدی صاحب کے متعلق علیحدہ سے پروگرام کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ ان کے بہت سارے فالوورز ہیں اور ان میں میرے علم کے مطابق اور مشاہدے کے مطابق بہت سے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ہو سکتا ہے ان کو ہمارے اس تجزیے سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے. تو جہاں تک یہ منکرین کا سوال ہے، مومنین کے لیے تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، اور دوسری مثال بہت خوبصورت وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ملتی ہے کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوئے اور آپ کو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ گئے اور آپ نے پوچھا کہ کیا آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کی، تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے صرف ہاں یا نا میں جواب دیجیے، میرے لیے اتنا کافی ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے اصرار پر ہاں میں جواب دیا تو اسی وقت ایمان لائے اور کہا کہ دلیل تو آپ کا کردار موجود تھا میرے سامنے، میں ساری زندگی سے آپ کو جانتا ہوں، 40 سال سے جانتا ہوں، تو وہ کردار جو ہے اس کا میں انکار نہیں کر سکتا، وہ ایک سچے کا کردار ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے اس مضمون کو اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا، صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشاں کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض غیر احمدی مسلمان ہماری مجالس میں آتے ہیں اور سوال اس طرح اچھل کر رہے ہوتے ہیں کہ بس سوال پر سوال کرتے چلے جاتے ہیں. اور اکثر میرا بھی تجربہ ہے اور دیکھا بھی یہی ہے، مشاہدہ بھی یہی ہے کہ وہ سوال جب کر چکتے ہیں
اور جواب دینے والا ان کا جواب دینا شروع کرتا ہے تو وہ جواب نہیں سن رہے ہوتے، بلکہ وہ اگلے سوال کو ترتیب دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے اگلا سوال کب کرنا ہے، جب یہ بندہ جواب دینے والا چپ کرے گا تو میں نے اگلا سوال کرنا ہے۔ بے شمار دفعہ مجھے اس بات کا ذاتی طور پر بھی تجربہ ہوا کہ سوال پر سوال کرتے چلے جانے کی ایک روش ہے، ایک وتیرہ ہے، اور جس سوال کا جواب دیا گیا ہے اس سوال پر کوئی پھر یہ نہیں کہ ہاں یہ جواب درست ہے یا غلط ہے۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب کا ایک احمدی دوست نے تعارف کروایا، پاکستان سے ہیں، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ صاحب جب پہلی دفعہ ہی میرے ساتھ بات کر رہے تھے ٹیکسٹ میسیج پر تو مجھے کہنے لگے کہ میرے پاس تو بے شمار سوالات ہیں، اور میں حیران ہو گیا کہ یہ بظاہر پڑھا لکھا انسان ہے اور اتنی ان کو سمجھ نہیں کہ اگر یہی رویہ جو آپ نے احمدیت کی صداقت معلوم کرنے کے لیے اختیار کیا ہے، اگر یہی رویہ ایک دہریہ خدا تعالیٰ کو قبول کرنے کے لیے کہ اس کی ہستی موجود ہے اختیار کرے، تو کیا وہ ساری زندگی ان سوالوں میں ہی الجھا رہے گا؟ کیا وہ مان سکتا ہے خدا تعالیٰ کی ہستی کو؟ پھر ہرگز نہیں مان سکتا۔ اسی طرح وہ عیسائی، وہ یہودی، وہ ہندو، وہ دوسرے مذاہب کے لوگ اگر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت معلوم کرنے کے لیے وہ رویہ اختیار کریں جو رویہ آج غیر احمدی مسلمان حضرت امام مہدی علیہ السلام کی صداقت کو معلوم کرنے کا اختیار کرتے ہیں، تو خود سوچ لیں کہ کس قدر چانس ہے کہ ان کو اس سچائی کی خبر ہو جس سچائی کے متعلق آپ کا دعویٰ ہے اور میرا بھی دعویٰ ہے، میرا بھی ایمان ہے، آپ کا بھی ایمان ہے کہ وہ عظیم الشان سچائی ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت۔ تو اگر آپ کا رویہ اختیار کریں گے تو وہ کبھی نہیں مان سکتے، لیکن اگر ہمارا رویہ اختیار کریں گے تو یقیناً مان سکتے ہیں۔ چنانچہ میں نے ان صاحب کو جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ایسے ہی وہ ایک انحراف سا ہے لیکن آپ کو صرف بتا دیتا ہوں کہ وہ جب ایک کے بعد دوسرا سوال کرنے لگ گئے اور بچ گیا نا کچھ عرصے سے، غالباً پچھلے 5-6 مہینے سے بعض دفعہ سوال کر دیتے ہیں، تو میں نے ان کے سامنے صرف 2 سوال رکھے، یا ان کو 3 کہہ لیں۔ میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ قرآن شریف میں آپ کے نزدیک بانی سلسلہ احمدیہ علیہ السلام کا امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام ہونے کا دعویٰ جو ہے وہ سچا نہیں ہے اور جھوٹا ہے، ہمارے نزدیک سچا ہے۔ یہ فرمائیں کہ قرآن شریف میں اگر خدا نخواستہ حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ درست نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو مجھے یہ بتائیں کہ ہم جو ماننے والے ہیں ان کے متعلق قرآن شریف کیا تعلیم دیتا ہے، کیا فیصلہ قرار دیتا ہے؟ ایک مفصل کتاب ہے، مکمل کتاب ہے، وہ کیا کہتی ہے کہ ایک جھوٹے دعوے دار پر ایمان لے آنے والے ان کا کیا انجام ہوگا، مصدقین کا کیا انجام ہے قرآن کریم میں۔ اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ دوسرا امکان یہ ہے کہ دعوے دار سچا ہے اور آپ کے یہ جو سوال ہیں، آپ کی یہ جو خشک منطقیں ہیں، یہ جھوٹی ہیں، آپ کی یہ کتابیں جھوٹی ہیں جو آپ نے لکھی ہیں۔ تو اگر دعوے دار سچا نکلا قیامت کے روز اور یہ کتابیں جھوٹی نکلی اور تمہارے اعتراض جھوٹے نکلے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت خدا کے سامنے کیا جواب دیں گے آپ؟ کیونکہ قرآن شریف میں مکذبین کا تو مسلسل، سچے کی تکذیب کرنے والے کا تو مسلسل ذکر موجود ہے کہ ان کا بد انجام ہوا ہے، لیکن کسی جھوٹے کو، دعوے دار کو قبول کر لینے والے، اپنی حسن ظن سے، نیک نیتی سے اس کو قبول کر لینے والوں کی کوئی سزا قرآن شریف میں درج نہیں ہے۔ تو ہم تو زیادہ سے زیادہ اس کیٹیگری میں ہیں، لیکن آپ اس کیٹیگری میں کھڑے ہیں جو مکذبین کی کیٹیگری ہے، جس میں قرآن شریف مسلسل کہتا ہے فانظروا عاقبۃ المکذبین، جاؤ دیکھو زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو ایک ایک قوم میں جا کے تلاش کرو کہ وہاں پر تکذیب کرنے والوں کا بد انجام کیسا تھا۔ تو یہ
تو کبھی اس سوال کا جواب نہیں دیتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک شعر میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے، اور وہ قرآن شریف سے لیا ہے اور سورۃ مومن سے لیا ہے۔ سورۃ مومن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن شریف نے کہا کہ ایک مومن اس وقت ایسا تھا جس نے فرعون اور اس کے درباریوں سے کہا اِن یَکُ کاذبًا فعلیہ کذبہ، اگر موسیٰ کا دعویٰ جھوٹا ہے اور اگر یہ شخص جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اس پر پڑے گا، ماننے والوں پر کوئی عذاب نہیں آنے والا۔ لیکن وَإِن يَکُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضَ الَّذِي يَعِدُكُم، اگر یہ سچا نکلا تو پھر جن عذابوں کی یہ خبر دیتا ہے ان میں سے بعض یقیناً تم پر آئیں گے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مضمون کو اپنے ایک شعر میں بیان فرمایا، میں اگر کاذب ہوں کذابوں کی دیکھوں گا سزا، پر اگر صادق ہوں پھر کیا عذر ہے روز شمار۔ تو یہ جو سوال کرنے والے ہیں یہ اس سوال کا جواب کبھی نہیں تلاش کرتے کہ پر اگر صادق ہوں پھر کیا عذر ہے روز شمار۔ اور یہ جن کو یہ دعویٰ ہے کہ قرآن شریف میں ہمیں امام مہدی کا ذکر نہیں ملتا، ان کو اس بات کا یہ ذکر تو ملتا ہے ان کو کہ اِن یَکُ صَادِقًا فَیُصِبْکُم بَعْضَ الَّذِی یَعِدُکُم، اگر سچا نکلا تو پھر تم مارے جاؤ گے۔ تو اس پر کبھی غور نہیں کرتے۔ ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ یہ روش، یہ سوال در سوال کرتے چلے جانے کی روش کو بھی قرآن شریف نے ذکر کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو لوگ تھے ان میں سے ایک بدقسمت گروہ تھا جنہوں نے یہ روش اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے شروع میں ہی اس کا ذکر کیا کہ جب ان کو یہ کہا گیا کہ یہ گائے جو ہے اس کو ذبح کرو تو انہوں نے اس پر سوال در سوال کرنے شروع کر دیے، اور بالآخر کچھ نہ کچھ ایمان کی رتی تھی ان میں، تو اللہ تعالیٰ نے جب بار بار موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سمجھایا تو بالآخر ان کو وہ گائے ذبح کرنی پڑی، اور انہوں نے کہا کہ ہاں اب ٹھیک ہے، اب حق کھل گیا، اب حق لے آیا ہے تو، ورنہ پہلے تو یہی کہہ رہے تھے کہ اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی عمر کیسی ہے، وہ کیسی لگتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی تفصیلات بیان کرتے رہے۔ تو یہ جو رویہ ہے اس طرح کے سوالات کرنے کا، وہ رویہ درست رویہ نہیں ہے۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مجالس کا کہیں ذکر پڑھیں اور وہاں اس ماحول کا جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑے تکرار کے ساتھ اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تھے لیکن سوالات نہیں کرتے تھے۔ وہ انتظار کرتے تھے کہ کوئی بدوی آئے، کوئی جاہل عربی آئے اور آ کے سوال کرے تو ہم اس کے جواب سے مستفیض ہو لیں، ہم اس سے فائدہ اٹھا لیں، ورنہ وہ دھنی رما کے وہیں بیٹھے رہتے تھے۔ تو یہ جو سوال کرنے کا انداز ہے، یہ جو سوال ہے کہ امام مہدی کا ذکر قرآن شریف میں کہاں ہے، جب یہ منکرین کی طرف سے ہوتا ہے، ان مکذبین کی طرف سے ہوتا ہے، تو دراصل وہ ایک پناہ گاہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ حدیثوں میں تو ذکر موجود ہے۔ اور یہ سوال جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، یہ جو خود کو اہل قرآن کہلاتے ہیں، یا یہ اب غامدی صاحب اس بات کو لے کر اٹھے ہوئے ہیں کہ جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیثوں کو اگر مان لیا تو دوسری طرف ایک دعوے دار موجود ہے اور اس دعوے دار کی سچائی کے بے شمار نشانات موجود ہیں جن کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، تو نتیجہ کیا ہے؟ پھر تو ماننا پڑے گا۔ تو یہ جو آخری نتیجہ ہے نا کہ پھر ماننا پڑے گا، اس سے بھاگنے کے لیے ایک پناہ گاہ کی تلاش ہے۔ تو وہ جو پناہ گاہ کی تلاش ہے وہ یہی ہے کہ اچھا ہم ادھر سے تو ہٹتے ہیں، یہ بتاؤ کہ قرآن میں ذکر کہاں ہے۔ تو اس رویے کا ذکر قرآن شریف نے اللہ تعالیٰ نے منکرین کے حوالے سے ایک بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، جو ہم اگلی ویڈیو میں بیان کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔